میرے دوست کے دادا جو ملتان کی ایک چرچ کے پیسٹر تھے، 1970 میں چرچ انتظامیہ نے ان کا ٹرانسفر کراچی کی ایک چرچ میں کر دیا۔ کراچی کے علاقے اختر کالونی میں ایک چرچ کو تعمیر کیا جا رہا تھا، تو اس کا سارا نظام ان کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ تب تک اختر کالونی میں صرف کرسچن کمیونٹی کے 10 سے 15 گھر آباد تھے، اور اس کمیونٹی کے لیے وہاں پہ کوئی بھی چرچ موجود نہیں تھا۔ اس سلسلے میں میرے دوست کے دادا کا ٹرانسفر کراچی میں کر دیا گیا۔ جب یہ کراچی شفٹ ہو گئے تو دادا دن میں چرچ کے جو کام ہو رہے تھے اس میں حصہ لیتے، اس کو مانیٹائز کرتے پورا، اور شام میں اپنے چرچ میں جا کے پریئرز کرواتے۔ ان کے چرچ کے سامنے ایک جھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ دادا نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ کون رہتا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ یہاں پہ ایک عامل رہتا ہے اس جھوپڑی میں۔ خیر، اس بات کو زیادہ امپورٹنس دیے بغیر اگنور کر دیا گیا، اور یہ سوچا گیا کہ بعد میں ان سے مل لیا جائے گا کسی مناسب وقت میں۔ اور دادا اپنے ریچولز میں، اپنے پریئرز میں اور اپنے معمولات زندگی میں مصروف ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، پھر دن بہ دن اس جھوپڑی کے پاس سے کچھ عجیب و غریب چیزیں ملنا شروع ہو گئیں، جیسے جانوروں کی ہڈیاں، خون۔ لوگوں نے ایک رات اس جھوپڑی سے ایک شخص کو نکلتے ہوئے دیکھا تو اس کو تعقب کیا۔ تعقب کرتے کرتے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص، جو کہ یہ عامل تھا، ایک قبرستان میں جاتا ہے اور ایک قبر کے سرہانے جا کر اس کو کھودتا ہے اور اس میں ایک کالے رنگ کا کپڑا دفن کر دیتا ہے۔ لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ لوگوں نے یہ تمام تر واقعہ آ کر ہمارے دادا، جو کہ اس چرچ کے پیسٹر تھے، ان کو بتایا۔ پھر اگلی صبح دادا بہت غصے میں اس جھوپڑی میں گئے، اس عامل سے کہا کہ تم کالا جادو کرتے ہو، جس کی وجہ سے اس علاقے میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے، لوگ چرچ آنے سے ڈر رہے ہیں، اور تمہاری اس حرکتوں سے بچے بھی ڈر رہے ہیں، تمام تر معاشرہ متاثر ہو رہا ہے۔ دادا نے کہا کہ اگر تم نے یہ کام ختم نہیں کرے، ان کو فوری طور پہ بند نہیں کرا، تو تمہارا حال بہت برا ہوگا۔ اب اس عامل نے بحث شروع کر دی اور اس جگہ کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے دادا اس وقت اپنی جوانی کے عالم میں تھے، ماشاءاللہ کافی صحت مند ہوا کرتے تھے، تندرست و توانا تھے۔ تو ہمارے دادا نے اس عامل کی اس بحث پہ اس کی جھوپڑی اکھاڑنا شروع کر دی، اس کا سارا سامان نکال کے باہر پھینکا اور جھوپڑی اس کی پوری اکھاڑ دی۔ وہ عامل ہمارے دادا کو روکتا رہا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دادا جوان تھے، لہیم شہیم تھے اور ملتان سائڈ کے رہنے والے تھے، تو اس عامل کی گرفت میں دادا نہیں آ سکے۔ عامل روکتا رہا اور بالآخر دادا نے پوری زمین خالی کرا دی۔ عامل نے اپنا ٹوٹا پھوٹا سامان اٹھایا اور وہاں سے یہ کہتا ہوا روانہ ہو گیا کہ اب میں بھی دیکھتا ہوں تم اس جگہ پہ کیسے رہتے ہو۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا اور میں اس کا بدلہ تم سے ضرور لوں گا۔ اور یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گیا۔ تقریباً 10 دن بعد وہاں کے لوگوں کے ساتھ عجیب سے واقعات ہونا شروع ہو گئے، جیسے کہ رات کو ایک لڑکی ویران گلیوں میں اکیلی گھومتی ہوئی نظر آتی۔ اس کو کوئی جا کے پوچھے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، اپنے حسب و نفس سے آگاہ کیجیے، تو وہاں سے یوں غائب ہو جاتی جیسے وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں۔ کبھی کسی کی چھت پہ وہی لڑکی نظر آتی اور دیکھتے دیکھتے پھر اسی چھت سے فوراً غائب ہو جاتی۔ ایک رات دادا گھر میں سو رہے تھے کہ چھت سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔
دادا ہڑبڑا کے اٹھے اور چھت کی طرف بھاگے۔ چھت پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چھت کے ایک کونے پہ ایک عورت اپنا منہ دیوار کی طرف کیے بیٹھی ہوئی ہے، بال اس کے سارے بکھرے ہوئے۔ دادا نے اس کو آواز دی کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں اور اس وقت یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دادا نے پھر مزید 2 بار اس کو پکارا، لیکن اس بار بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دادا اس عورت کی طرف آگے بڑھتے، اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ عورت اپنا سر اٹھا کے پیچھے گھماتی ہے اور دادا سے کہتی ہے، میں اپنا بدلہ لے کر ہی جاؤں گا تم سے۔ دادا ہمارے گھبرا گئے۔ دادا نے بائبل کی کچھ ورسز پڑھنا شروع کری۔ اس سے یہ عورت وہاں سے ہلکے ہلکے غائب ہو گئی اور ہوا میں اس طرح سے غائب ہوئی جیسے کہ دھواں۔ دراصل یہ کوئی عورت نہیں تھی، یہ ایک چڑیل تھی جو کہ اس عامل نے ہمارے دادا کو تنگ کرنے کے لیے، ہمارے دادا کو نقصان پہنچانے کے لیے بھیجی تھی۔ اگلے دن دادا چرچ گئے اور معمول کے مطابق وہاں پہ اپنی پریئرز کروا رہے تھے کہ وہی عورت چرچ کے سامنے گلی میں دادا کو چلتے ہوئے دکھ رہی تھی۔ اکثر وہ دادا لوگوں کو تنگ کرتی رہتی تھی۔ اکثر گھر میں جو کھانے پینے کا سامان ہوتا تھا وہ کبھی پتیلے سے گر جاتا تھا، کبھی فریج سے پورا کا پورا گوشت غائب ہو جاتا تھا، اور اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات معمول کا حصہ بن چکے تھے۔ اکثر دیر رات میں گیٹ پہ نوک ہوتا زوردار۔ دادا جا کے جب دریافت کرتے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اکثر کچن میں سے برتنوں کی آواز آتی، جبکہ دادا اور ان کی پوری فیملی یعنی ہماری دادی اور ہمارے تایا کمرے میں ہوتے، لیکن کچن سے نہ جانے کس کی آواز آ رہی ہوتی۔ کبھی کبھی واش روم سے کسی عورت کے ہنسنے کی بھی آواز آنا شروع ہوتی۔ تعقب کرتے، واش روم کا دروازہ کھولتے تو وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہماری دادا کی فیملی اس وقت 4 لوگوں پہ کنسسٹ تھی: دادا، دادی، دادا کے ایک بڑے بیٹے اور ایک چھوٹی بیٹی۔ ایک دن معمول کے مطابق دادا چرچ سے اپنی پریئرز ختم کروا کے گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دادی چارپائی کے نیچے بے ہوش پڑی ہوئی۔ دادا یہ دیکھ کے تیزی سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صرف دادی ہی بے ہوش نہیں پڑی ہوئی، بلکہ اس چارپائی پہ ہمارے دادا کی چھوٹی بیٹی مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ دادا یہ منظر دیکھ کے مزید قریب بڑھتے ہیں، ان کو کروٹ دلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تکیہ بالکل خونم خون ہوا ہوا ہے اور کسی نے ان کی دونوں آنکھیں مانو جڑ سے ہی نکال دی ہیں۔ بالآخر وہ عالم ہم سے بدلہ لے ہی گیا۔